السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. پچھلے لیکچر میں ہم نے پولیمارفزم کی امپلیمنٹیشن سی پلس پلس میں دیکھی. پولیمارفزم میں آپ کو پتا ہے کہ دی سیم میتھڈ کین بہیو ڈفرینٹلی اکارڈنگ ٹو دی آبجیکٹ ان وچ اٹ ریزائڈس، اور اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ سینڈر کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو میسج بھجوایا جا رہا ہے یہ کس کلاس کے میتھڈ کو بھجوایا جا رہا ہے. اسے پتا ہے میسج بھجوانا ہے، میسج کا اسے پتا ہے. ان ٹرمز آف سی پلس پلس میتھڈ کا پتا ہے، فنکشن کال کا پتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ فنکشن کس کلاس کو بلونگ کر رہا ہے. سو رن ٹائم کے اوپر ڈسائڈ ہوتا ہے کہ ایکچولی کس کلاس کا یہ میتھڈ کال کرنا ہے. اس کی ہم نے امپلیمنٹیشن دیکھی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم سی پلس پلس کے پولیمارفزم کے فیچر کو نہ یوز کریں تو جو ریزلٹنگ کوڈ بن رہا تھا یہی چیز اچیو کرنے کے لیے وہ کافی کمپلیکیٹڈ تھا، اور اس کے پھر ہم نے ڈرا بیکس بھی دیکھے تھے. کوڈ ڈی لوکلائزڈ ہو جاتا ہے، پروگرامر بھول سکتا ہے کسی کیس کو، کسی چیک کو بھول سکتا ہے، اور مینٹیننس اور ایکسٹینڈیبلٹی جو ہے وہ پور ہو جاتی ہے. پولیمارفزم میں کوڈ بڑا سمپل ہو جاتا ہے، کوئی اف دین ایلس نہیں لگانا پڑتا، کوئی سوئچ اسٹیٹمنٹ نہیں لگانی پڑتی ہمیں، اور پروگرامر کوڈ میں جو ڈی لوکلائزیشن تھی وہ ختم ہو گئی. پروگرامر کے اوپر ڈپینڈنسی جو ہے وہ ختم ہوگی کہ وہ اسے پتا ہو کہ کون کون سے کیسز اس نے چیک کرنے یا نہیں کرنے. اور پھر ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ڈائنامک بائنڈنگ اینڈ اسٹیٹک بائنڈنگ. اسٹیٹک بائنڈنگ یہ ہے کہ کمپائلر کو کمپائل ٹائم کے اوپر پتا ہے کہ کون سا میتھڈ ایکچولی کال کرنا ہے، کون سا میتھڈ کس کلاس کا کال ہونا ہے. جبکہ ڈائنامک بائنڈنگ میں کمپائلر کو کمپائل ٹائم پہ یہ نہیں پتا کہ کس میتھڈ کو کال کرنا ہے. ریلیٹڈ کلاسز ہم نے ایگزامپلس دیکھی تھی. شیپ تھی، بیس کلاس ہے، اس سے ڈیرائیوڈ کلاسز تھیں، لائن تھی، سرکل تھی، ریکٹینگل اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ان سب میں ڈرا کا میتھڈ ہے. کمپائلر کے پاس جو اسٹیٹمنٹ آئی اس میں یہ تھا کہ ڈرا کا میتھڈ کال ہونا ہے، لیکن کمپائل ٹائم پہ کمپائلر کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ میتھڈ کون سا کال کرنا ہے. تو جس انڈر لائن میکینزم کے ذریعے رن ٹائم کے اوپر، رن ٹائم سے مراد ہے جب کوڈ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، جس میکینزم کے ذریعے رن ٹائم پہ پتا چلتا ہے کہ ایکچولی یہ کون سا میتھڈ ہے جسے کال کیا جا رہا ہے، دیٹ از کالڈ ڈائنامک بائنڈنگ. اور سی پلس پلس میں یہ پولیمارفزم اور ڈائنامک بائنڈنگ اچیو ہوتی ہیں جب ہم ممبر فنکشنز کو ورچوئل کر دیتے ہیں. ورچوئل کرنے کے لیے کی ورڈ ورچوئل یوز کیا جاتا ہے ممبر فنکشن سے پہلے. اس کی ریٹرن ٹائپ سے پہلے ہم اگر ورچوئل لکھ دیں تو وہ میتھڈ اس کلاس میں ورچوئل ہو جاتا ہے، اور اس کلاس سے جتنی بھی کلاسز ڈیرائیوڈ ہو رہی ہیں ان کے اوور رائڈنگ میتھڈس، کورسپونڈنگ اوور رائڈنگ میتھڈ وہ بھی ورچوئل ہو جاتے ہیں. چاہے آپ ڈیرائیوڈ کلاس کے اوور رائڈنگ میتھڈ کے ساتھ ورچوئل لکھیں یا نہ لکھیں، اگر بیس کلاس کا میتھڈ ورچوئل ہے تو اوور رائڈنگ میتھڈ ڈیرائیوڈ کلاسز میں آٹومیٹیکلی ورچوئل ہو جاتے ہیں. آئیے ہم اسی پولیمارفزم کے کانسیپٹ پہ اور وہ سی پلس پلس میں کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہے اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. آئیے. یہ کلاس ہائرارکی ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی جب ہم پولیمارفزم کو ڈسکس کر رہے تھے. شیپ کی کلاس ہے، اس میں دو میتھڈ ہیں، ڈرا اور کیلکولیٹ ایریا، اور اس سے ہم نے 3 کلاسز ڈیرائیوڈ کی ہیں، لائن، سرکل اور ٹرائنگل. ان کا کوڈ بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا. جو چیز یہاں پہ اب میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور پچھلی دفعہ آئی گلاسڈ اوور دس پوائنٹ، کہ شیپ کی کلاس کا آبجیکٹ بنایا جا سکتا ہے. جو کوڈ ہم نے شیپ کلاس کا دیکھا تھا اس کے تحت اگر شیپ کلاس کا آپ آبجیکٹ کریٹ کرنا چاہیں تو آپ آبجیکٹ کریٹ کر سکتے تھے. لیکن آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا، جب ہم انالیسس کر رہے ہیں سچویشن کا، ہمیں ریئل لائف میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ شیپ ہے.
ہم کہتے ہیں یہ لائن ہے جو کہ ایک شیپ ہے, یہ سرکل ہے وچ از اے کائنڈ آف شیپ, یا یہ ٹرائنگل ہے وچ از آلسو اے کائنڈ آف شیپ. سو ہمیں جو لائف میں, ریئل لائف میں سچویشنز جو ہمیں دی جاتی ہیں اس میں ہمیں لائن شیپ ملتی ہے, یا سرکل ملتی ہے, یا ٹرائنگل ملتی ہے. ایز سچ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شیپ ہے اور یہ شیپ اس شیپ سے ڈفرنٹ ہے, یہ لائن اس لائن سے ڈفرنٹ ہے, یہ سرکل اس سرکل سے ڈفرنٹ ہے, یا یہ ریکٹینگل اس لائن سے ڈفرنٹ ہے. سو شیپ از این ایبسٹریکٹ کانسیپٹ. کیونکہ ہم نے جب شروع کے لیکچرز دیکھے تھے اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹس بھی ہوتے ہیں جن کے اگینسٹ ہم کلاسز بنا سکتے ہیں. سو کلاس تو ہم نے بنا لی, وہاں تک تو بات ٹھیک تھی, لیکن اگر اس کلاس سے ہم آبجیکٹ بنا لیں تو یہ آبجیکٹ ریئل لائف میں کس چیز کا ریپرزینٹیو ہے, یہ سچویشن خراب ہو گئی. سو اب ہم چاہتے ہیں کہ C++ میں کوئی ایسی سچویشن ہو جو کہ یہ چیز خراب نہ کر سکے. C++ میں ایبسٹریکٹ کلاسز یوز کی جاتی ہیں ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, لیکن یہ کلاس ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اس سے آبجیکٹ کوئی کریٹ نہ کر سکیں, کیونکہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے نا, ریئل لائف میں آپ کو ملے گا نہیں. آپ انٹلیکچولی اس چیز کو گراسپ کر رہے ہو, آپ کو کنکریٹ اینٹی نظر نہیں آ رہی ہے. تو ہم چاہیں گے C++ میں ایبسٹریکٹ کلاس ایسی ہو جو کہ کلاس تو ہو لیکن جس کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ نہ کیا جا سکے. پھر آپ کہیں گے جی اس ایسی کلاس کا فائدہ کیا جس کا آبجیکٹ ہی کریٹ نہ کیا جا سکے. انہیریٹنس ہائرارکی اب آپ دیکھ چکے ہیں. سو ایبسٹریکٹ کلاسز اس لیے C++ آپ کو فیسلٹی دیتا ہے بنانے کی تاکہ آپ انٹرفیس یا انٹرفیس اور امپلیمنٹیشن ان کلاسز سے انہیریٹ کر سکیں, اور وہ ہم دیکھیں گے. ایز اپوز ٹو ایبسٹریکٹ کلاسز وی ہیو دی کانسیپٹ آف کنکریٹ کلاسز. نارملی جتنی بھی ہم نے کلاسز بنائی ہیں وہ کنکریٹ کلاسز ہیں جن کے آبجیکٹ ریئل لائف میں کنکریٹ اینٹیز کو میمک کر سکیں, ریپرزینٹ کر سکیں. تو جیسے کہ لائن کی کلاس ہے, وہ کنکریٹ اینٹی لائن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, اس لیے ہم اس کا آبجیکٹ بنانا چاہیں گے. سو ایسے آبجیکٹ جن کے آبجیکٹ بنائے جا سکیں, ایسی کلاسز جن کے آبجیکٹ بنائے جا سکیں, وہ کنکریٹ کلاسز کہلاتی ہیں. اور وہ آبجیکٹ جو ہیں کورسپونڈنگلی کنکریٹ آبجیکٹ ہیں, وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کنکریٹ اینٹی کو ریئل لائف میں یا گیون سینیریو میں. اور کنکریٹ کلاسز جو ہیں وہ نارملی ہم ایبسٹریکٹ کلاسز سے ڈیرائیو کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم ایبسٹریکٹ کلاسز سے ہی ڈیرائیو کریں. ہم کسی اور کنکریٹ کلاس سے بھی ڈیرائیو کر سکتے ہیں, یا ایک اسٹینڈ الون کلاس جو ہے وہ بھی ایک کنکریٹ کلاس ہو سکتی ہے. Now, how do we make a class, abstract class in C++? C++ میں اگر ہم کسی فنکشن کو, کلاس کے کسی ممبر فنکشن کو پیور ورچوئل کر دیں تو وہ کلاس ایبسٹریکٹ کلاس بن جاتی ہے. What is meant by a pure virtual function? پیور ورچوئل فنکشن سے مراد یہ ہے کہ یہ ممبر فنکشن ایک ایسے بیہیویئر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو کہ کنسپچولی تو ٹھیک ہے لیکن اس کی کنکریٹ ایگزامپل کوئی نہیں ہے. جیسے شیپ از اے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ, اور ہمیں پتا ہے لائن شیپ ہوتی ہے, سرکل شیپ ہوتی ہے, سفیئر شیپ ہے. تو ہم اس ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ شیپ کو ڈرا کرنا ہے. اگر ایبسٹریکٹ کانسیپٹ شیپ ہے تو ہم اس کے لیے ڈرا کی بیہیویئر کو انٹلیکچولی کمپریہینڈ تو کر سکتے ہیں, اس کے متعلق انٹلیکچولی ٹاک تو کر سکتے ہیں, لیکن ہم کون سی شیپ ہے جسے ڈرا کریں. سو دیر از دس ایبسٹریکٹ کانسیپٹ آف ڈرائنگ آف اے شیپ, لیکن جب تک کوئی کنکریٹ شیپ نہیں آتی ہم اس کو ڈرا نہیں کر سکتے. سو نارملی ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کے ساتھ جو اس کے بیہیویئر ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی نارملی ایبسٹریکٹ ہی ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ شیپ کے ساتھ وچ از این ایبسٹریکٹ کانسیپٹ
ڈرا کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی ایبسٹریکٹ ہی ہے. شیپ کو موو کرنے کا کانسیپٹ بھی ایبسٹریکٹ ہی ہے, کیونکہ اگر شیپ ہی موجود نہیں ہے تو ہم ڈرا کسے کریں گے, ہم روٹیٹ کسے کریں گے, ہم موو کسے کریں گے. تو یہ پیور ورچوئل فنکشن ان ایبسٹریکٹ بیہیویئرس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اب لازمی بات ہے جو بھی کنکریٹ شیپ ہے, لائن ہے, اس نے ڈرا ہونا ہے. جو سرکل ہے وہ ہم موو کر سکتے ہیں, ریکٹینگل کو موو کیا جا سکتا ہے. سو اس لیے ہم ایبسٹریکٹ کلاسز کے ساتھ ان ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کی بات کر سکتے ہیں. ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمیں پیور ورچوئل فنکشن چاہیے. سو جس کلاس میں ایک پیور ورچوئل فنکشن ہے وہ ایبسٹریکٹ کلاس ہے, اور جس کلاس میں کوئی میتھڈ بھی پیور ورچوئل نہیں ہے وہ کنکریٹ کلاس. C++ میں پیور ورچوئل فنکشن کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے پروٹوٹائپ کے بعد اگر آپ از اکول ٹو 0 لکھ دیں تو وہ پیور ورچوئل فنکشن بن جاتا ہے. جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اینڈ جو آخری لائن ہے, دس از ورچوئل وائڈ ڈرا از اکول ٹو 0 سیمی کولن. یہ شیپ کلاس کا میتھڈ ہے, اور وہاں پہ ہم اس کی ڈکلیریشن میں جب ہم اسے از اکول ٹو 0 کر دیں تو یہ کلاس ایبسٹریکٹ بن جاتی ہے, اور یہ میتھڈ پیور ورچوئل میتھڈ بن جاتا ہے. نارملی ہم پیور ورچوئل میتھڈ کی باڈی نہیں دیتے, امپلیمنٹیشن نہیں دیتے. جیسے کہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا, کیونکہ یہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے اس لیے جنرلی ہم پیور ورچوئل فنکشن کی باڈی نہیں دیتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیور ورچوئل فنکشن کی قطعاً باڈی نہیں ہوتی ہے. C++ اسے الاؤ کرتا ہے, لیکن وہ جن سچویشنز میں یوز ہوتی ہے وہ نارملی اتنے ارائز نہیں کرتے, اور وہ نارملی ہم باڈی اس وقت دیتے ہیں جب ہمیں ہماری امپلیمنٹیشن نیڈس ہوتی ہیں. کم ہی سچویشنز ایسی آئیں گی جب ہم انہیں اینالائز کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بتائیں کہ یہ ایک پیور کانسیپٹ ہے, بیہیویئر ہے, جس کی باڈی بھی ہونی چاہیے. سو پروگرامنگ میں اکثر اوقات چیزیں اس لیے کرنی پڑ جاتی ہیں کہ وہ امپلیمنٹیشن کی نیڈ ہوتی ہیں, نہ کہ جو سینیریو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا. سو میں اسی بات پہ یہاں پہ اس چیز کو ختم کرنا چاہوں گا کہ پیور ورچوئل فنکشن کی نارملی ہم باڈی نہیں دیتے, لیکن C++ پیور ورچوئل فنکشن کی باڈی بھی الاؤ کرتا ہے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل نہیں دوں گا. یہ آپ اسکرین پہ دیکھیے جی, ہم ایک کلاس کو ایبسٹریکٹ کلاس بنا رہے ہیں, شیپ کی کلاس, جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ کے بھی آئے تھے, پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے دیکھا ہے. ہم اس کے میتھڈ ڈرا کو پیور ورچوئل کر رہے ہیں. That is virtual void draw is equal to 0. This is equal to 0 has made this method a pure virtual method. This means that the class shape is now an abstract class. اور آپ اسکرین کے اینڈ پہ دیکھیے, اپنے باٹم پہ دیکھیے, ہم اس کلاس کا اگر ہم آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرنا چاہیں شیپ ایس, تو کمپائلر یہاں پہ ایرر دے گا کہ ایبسٹریکٹ کلاس کا آپ آبجیکٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں. یہ ڈکلیریشن جو ہم نے کی ہے, یہ اس نے ہماری جو ہائرارکی تھی, جو ہم نے چند سلائڈس پہلے اسکرین پہ دیکھی تھی, شیپ اور اس سے لائن, سرکل اور ریکٹینگل ڈیرائیو کر رہی تھیں کلاسز, اس ہائرارکی کو اب زیادہ بہتر کر دیا ہے, کیونکہ شیپ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے, اور اس کے کورسپونڈنگ ہم نے شیپ کی ایبسٹریکٹ کلاس بنا دی ہے. اب شیپ کی کلاس کا آبجیکٹ ڈکلیئر نہیں ہو سکتا اگر پروگرامر چاہے بھی, اور دس از وٹ از مور کلوزر ٹو ریئل لائف سینیریو, جہاں پہ شیپ کا کوئی کنکریٹ آبجیکٹ آپ کو نہیں ملے گا, کنکریٹ اینٹی آپ کو نہیں ملتی ہے. سو دس از وٹ آئی سیٹ لانگ ٹائم اگو, دیٹ آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم از مور کلوزر ٹو دی ریئل لائف دین پروسیجرل پروگرامنگ. کیونکہ اینٹی نہیں ہے, اس لیے ہم ڈیزائن میں اور پروگرام میں اس نان ایگزسٹنٹ اینٹی کے اگینسٹ ہم آبجیکٹ بھی کریٹ نہیں کر سکتے. Now, what are the consequences of making a function, member function,
in a base class pure virtual function. Consequence اس کا یہ ہے کہ جب تک derived class میں اس pure virtual function کو so called non pure نہ کیا جائے, derived class وہ بھی abstract ہی رہتی ہے اور اس کا بھی آبجیکٹ کریٹ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر پبلک ڈیریویشن ہم کر رہے ہیں تو یا کوئی بھی ڈیریویشن کر رہے ہیں, دس از ٹرو فار آل ٹائپس آف ڈیریویشن, پرائیویٹ اینڈ پروٹیکٹڈ آلسو, بیس کلاس کے پبلک اور پروٹیکٹڈ ممبر ڈیرائیوڈ کلاس کے سو کالڈ ممبرس بن جاتے ہیں. پبلک کے کیس میں وہ ڈیرائیوڈ کلاس کے پبلک ممبر اور پروٹیکٹڈ بنتے ہیں, پرائیویٹ کے کیس میں وہ پرائیویٹ ہو جاتے ہیں اور پروٹیکٹڈ کے کیس میں وہ پروٹیکٹڈ ممبر ہو جاتے ہیں. سو اگر ہم نے ایک پیور ورچوئل فنکشن انہیریٹ کر لیا ہے تو یہ ڈیرائیوڈ کلاس نے کے پاس بھی ایک پیور ورچوئل میتھڈ آ گیا. جس کلاس کے پاس پیور ورچوئل میتھڈ ہے اس کا آبجیکٹ ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. سو کیا طریقہ ہے کہ جس میتھڈ کو انہیریٹ کیا جا رہا ہے اسے نان پیور کر دیا جائے, اور وہ سمپل سا طریقہ ہے کہ اس پیور ورچوئل میتھڈ کو اوور رائڈ کیا جائے اور اس کی باڈی دے دی جائے. جب آپ اوور رائڈ کریں تو صرف ایک کام سے پرہیز کیجئے کہ وہ جو از اکول ٹو 0 کیا تھا اس کے پروٹوٹائپ کے ساتھ وہ ڈیرائیوڈ کلاس میں نہ کیجیے. سو دیٹ از بیسیکلی میکنگ اے پیور ورچوئل فنکشن نان پیور ورچوئل ان اے ڈیرائیوڈ کلاس. اس کو اوور رائڈ کریں لیکن اس کے پروٹوٹائپ کو از اکول ٹو 0 نہ لکھیں. اگر از اکول ٹو 0 لکھ دیں گے تو وہ پھر پیور ورچوئل ہی ہو جائے گا. آئیے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس شیپ کلاس کی ایک ماڈیفائڈ ہائرارکی ہے. اب اس میں دیکھیے ہم نے اس کا ڈرا کا میتھڈ شیپ میں پیور ورچوئل کر دیا ہے اور ڈرا از اکول ٹو 0 کر دیا ہے. لائن اور سرکل میں ڈرا کے میتھڈ ہیں جو اوور رائڈ کر رہے ہیں, اور ہم نے کیونکہ اس کے ساتھ از اکول ٹو 0 نہیں لکھا تو لائن اور سرکل اس پیور ورچوئل میتھڈ ڈرا کو اپنے پاس نان پیور ورچوئل کر رہے ہیں, باڈی دے رہے ہیں. اس لیے ہم لائن اور سرکل کلاس کے آبجیکٹس ڈکلیئر کر سکتے ہیں. ہم نے کوادری لیٹرل کی ایک اور نئی کلاس ڈیرائیوڈ کی ہے شیپ سے. کوادری لیٹرل از اے شیپ, اس لیے ہم اس سے ڈیرائیو کر سکتے ہیں, اور یہ پبلک ڈیریویشن ہوگی C++ میں. ہم نے کوادری لیٹرل کلاس میں ڈرا کا میتھڈ جو کہ پبلک انہیریٹ ہو رہا ہے شیپ سے اس کو اوور رائڈ نہیں کیا. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیے تو کوادری لیٹرل کے لیے ہم نے ڈرا کا میتھڈ نہیں لکھا. ریکٹینگل کی کلاس ہم نے ڈیرائیو کی ہے کوادری لیٹرل کی کلاس سے, اور اس میں ہم نے ڈرا کا میتھڈ لکھ کے اوور رائڈ کر دیا ہے شیپ کے ڈرا کے میتھڈ کو. آئیے اسی سے کورسپونڈنگ کوڈ دیکھتے ہیں. لائن اور سرکل کا پہلے دیکھ چکے ہیں, کوادری لیٹرل کا کوڈ ہے, سمپل سا کوڈ ہے. اس میں ہم ڈیٹیل کچھ نہیں دکھا رہے, صرف یہ کوڈ اس لیے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایمفیسائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈرا کے میتھڈ کو اوور رائڈ نہیں کر رہے. کیونکہ ڈرا کے میتھڈ کو اوور رائڈ نہیں کیا گیا, پیور ورچوئل میتھڈ ڈرا جو شیپ کا ہے وہ انہیریٹ ہو گیا ہے, اس لیے یہ کلاس بھی ایبسٹریکٹ کلاس بن گئی ہے. اسی لیے اسکرین کے آخر میں دیکھیے اپنی لاسٹ لائن پہ, اگر ہم کوادری لیٹرل کا آبجیکٹ ڈکلیئر کرنا چاہیں کیو تو کمپائلر ایرر دے رہا ہے کہ کیونکہ یہ ایبسٹریکٹ کلاس ہو گئی ہوئی ہے اس وجہ سے آپ اس کا آبجیکٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. یہ اب آپ کے سامنے ریکٹینگل کی کلاس ہے. ریکٹینگل کی کلاس میں ہم ڈرا کا میتھڈ اوور رائڈ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں تاکہ شیپ کی کلاس کا ڈرا کا میتھڈ اوور رائڈ ہو جائے. ڈیرائیوڈ کلاس میں اگر آپ سیم سگنیچر کا میتھڈ لکھیں جو کہ بیس کلاس میں ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ورچوئل ہو جاتا ہے. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ خالی یہاں پہ وائڈ ڈرا لکھ کے اور اس کی باڈی دے دیں تو بھی یہ ورچوئل میتھڈ ہی ہے, کیونکہ اس کی بیس کلاس میں اس میتھڈ کو ورچوئل کر دیا گیا ہے. تو اگر بیس کلاس میں ایک دفعہ میتھڈ کو آپ ورچوئل کر دیں تو وہ ہائرارکی میں ڈاؤن ورڈ ارریسپیکٹو آف دی لیول آف ہائرارکی وہ میتھڈ ورچوئل ہی رہتا ہے. ایکسپلسٹلی ورچوئل لکھیں یا نہ لکھیں اٹ ہارڈلی میٹرز. ڈیرائیوڈ کلاس میں ایکسپلسٹلی ورچوئل لکھیں یا نہ لکھیں فرق نہیں پڑتا. اگر بیس کلاس میں وہ ورچوئل ہے تو ڈیرائیوڈ کلاس میں بھی ورچوئل ہی رہے گا. سو ہم اس پیور ورچوئل میتھڈ کو نان پیور ورچوئل کر رہے ہیں,
اس کی ہم باڈی دے رہے ہیں اور ہم نے اس کے پروٹوٹائپ کے بعد از اکول ٹو 0 نہیں لکھا. اس لیے یہ کلاس اب کنکریٹ کلاس بن گئی ہے کیونکہ اس کا کوئی ممبر فنکشن پیور ورچوئل نہیں ہے. اس لیے ہم اس کلاس کا آبجیکٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اور آپ اسکرین پہ آخری لائن میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس ریکٹینگل کلاس کا ایک آبجیکٹ آر کے نام سے ڈکلیئر کر رہے ہیں اور کمپائلر کوئی ایرر نہیں دے رہا. ایک اور سچویشن کی طرف آئیے, اور وہ سچویشن یہ ہے کہ پولیمورفزم ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تھرو دی پوائنٹر اور ریفرنس آف دی بیس کلاس. ہمارے پاس بیس کلاس کا پوائنٹر ہے یا بیس کلاس کا ریفرنس ہے, لیکن جس آبجیکٹ کو پوائنٹ کیا جا رہا ہے وہ ڈیرائیوڈ کلاس کا ہے. اور دس از اے پاسبلٹی, اور ہوتا ہی رہتا ہے کہ بیس کلاس کا جو پوائنٹر ہے اس کو جس ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کی طرف پوائنٹ کیا گیا ہے وہ ڈائنامیکلی کریٹ کیا گیا ہو. تو ہم چاہیں گے کہ اسی بیس کلاس کے پوائنٹر کے ذریعے, کیونکہ ہم باقی کام کر رہے ہیں پولیمورفیکلی, ہم اس ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کو ڈیلیٹ بھی کر دیں تھرو دس بیس کلاس پوائنٹر. کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ پولیمورفیکلی وہ ایکٹ کر لے گا. یہ سچویشن ہے, یہ سینیریو ہے جس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. اسکرین پہ دیکھیے, اس میں ہم صرف شیپ کلاس کے اور ریلیونٹ کلاسز کے آپ کو ڈسٹرکٹر دکھا رہے ہیں. ڈسٹرکٹر بڑے سمپل ہیں کہ جب بھی باڈی ایگزیکیوٹ ہوگی ڈسٹرکٹر کی اسکرین پہ لکھا آ جائے گا کہ کس کلاس کا ڈسٹرکٹر کال ہوا ہے. یہ آپ کے سامنے کوڈ ہے, شیپ ڈسٹرکٹر کالڈ, یہ اس کے ڈسٹرکٹر میں لکھا ہوا ہے, شیپ کے ڈسٹرکٹر میں. اسی طرح کوادریلیٹرل کی کلاس میں ہے کہ کوادریلیٹرل ڈسٹرکٹر کالڈ, اور اسی طرح ریکٹینگل کی کلاس میں ہے. اگر ان کا ڈسٹرکٹر کال ہوگا تو میسج اسکرین پہ آ جائے گا کہ کون سی کلاس کا ڈسٹرکٹر کال ہوا. ناؤ سچویشن از, یہ آپ کے سامنے کوڈ کا سنائپ بیٹھا ہے کہ ہم پہلی لائن میں دیکھیے پی شیپ نامی پوائنٹر ٹو شیپ کریٹ کر رہے ہیں ویریبل, اور اس کو انیشلائز کر رہے ہیں ریکٹینگل کلاس کے آبجیکٹ سے جو کہ ڈائنامیکلی کریٹ کیا جا رہا ہے. شیپ اسٹیرکس پی شیپ از اکول ٹو نیو ریکٹینگل. ریکٹینگل کی کلاس کا آبجیکٹ ڈائنامیکلی کریٹ کر کے اس کا ایڈریس جو ہے بیس کلاس کے پوائنٹر میں رکھا جا رہا ہے. اور اب ہم اس بیس کلاس کے پوائنٹر کے ذریعے اس ڈیرائیوڈ کلاس ریکٹینگل کے آبجیکٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور وی یوز ڈیلیٹ پی شیپ جیسا کہ ہم کرتے ہیں. یہ کوڈ ہے. جب یہ رن کیا جاتا ہے تو اسکرین کے اوپر جو کہ آپ دیکھیے اینڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, باٹم آف دی اسکرین کے اوپر شیپ ڈسٹرکٹر کالڈ, صرف شیپ کلاس کا ڈسٹرکٹر کال کیا جا رہا ہے, حالانکہ ہم نے تو ریکٹینگل کا کیا تھا. ریکٹینگل کلاس از ڈیرائیوڈ فرام کوادریلیٹرل, اور کوادریلیٹرل ان ٹرن از ڈیرائیوڈ فرام شیپ. تو ریکٹینگل کی کلاس یا جو آبجیکٹ بنا ہے اس میں ریکٹینگل کا کچھ اپنا پارٹ ہے, کچھ کوادریلیٹرل کا پارٹ ہے, کچھ شیپ کا پارٹ ہے. تو آئی واز ایکسپیکٹنگ تھرو دس کوڈ کہ ریکٹینگل کلاس کا ڈسٹرکٹر کال ہوگا, اور جیسا کہ بہت پہلے ہم سیکھ آئے ہیں کہ جب ڈیرائیوڈ کلاس کا ڈسٹرکٹر کال ہو تو پہلے ڈیرائیوڈ کلاس کا ڈسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, پھر اس کی بیس کلاس کا امیجیٹ بیس کلاس کا ڈسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, اور پھر اس سے امیجیٹ کلاس کا ڈسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. That is order of execution of destructor is reverse of that of constructors. لیکن یہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوا, صرف شیپ کلاس جو کہ ہائرارکی کی ٹاپ موسٹ کلاس ہے, ایبسٹریکٹ کلاس ہے, اس کا ڈسٹرکٹر کالڈ ہوا. یہ پکٹوریلی اسکرین پہ دیکھیے, لیفٹ ہینڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریکٹینگل کلاس کا آبجیکٹ ہے جس میں کچھ پارٹ جو ہے وہ ریکٹینگل کلاس کے ڈیٹا ممبرس کا ہے, کچھ پارٹ کوادریلیٹرل کلاس کے ڈیٹا ممبرس کا ہے, اور کچھ جگہ ایلوکیٹ کی گئی ہے شیپ پارٹ کے ڈیٹا ممبرس کے لیے. لیکن جب ہم نے ڈیلیٹ پی شیپ کال کیا تو جو ریزلٹنگ سچویشن تھی وہ آپ اسکرین پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ شیپ کلاس کے ڈسٹرکٹر نے ریکٹینگل کے آبجیکٹ میں
صرف شیپ کا پارٹ ڈیلیٹ کر دیا, اسے ٹیک کیئر کیا, باقی جو پارٹ تھا ریکٹینگل کا, ریکٹینگل کے آبجیکٹ کا, وہ ڈیلیٹ نہیں ہوا. یہ میموری لیک ہو گئی. ہوا کیا؟ میرے خیال میں ابھی تک جو کچھ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں اس سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا ہوا کیا. میں پھر بھی آپ کو ہنٹ دیتا ہوں تھوڑے سے سوچنے کے لیے. تھنک ان ٹرمز آف اسٹیٹک ٹائپ, اسٹیٹک ٹائپ آف این آئیڈینٹیفائر اور آف اے ویریبل. جی بالکل, آپ کا جواب درست ہے. پی شیپ کا پوائنٹر ہے, اس کی اسٹیٹک ٹائپ شیپ ہے. جب ہم نے ڈیلیٹ کا آپریٹر لگایا اس کے اوپر, ڈیلیٹ پی شیپ, شیپ کا ڈسٹرکٹر ہم نے ورچوئل نہیں کیا تھا, اٹس اے نان ورچوئل میتھڈ. اور جب نان ورچوئل میتھڈ ہو تو ہمیشہ اسٹیٹک ٹائپ جو ہوتی ہے پوائنٹر کی یا ریفرنس کی, اس کی بیسس کے اوپر میتھڈ کال ہوتا ہے. کیونکہ اسٹیٹک ٹائپ پی شیپ کی شیپ ہے, اس لیے شیپ کا ڈسٹرکٹر کال ہوا. یہ وہی سچویشن ہے جس میں ہم تھے جب ہم نے پولیمارفزم نہیں پڑھا تھا. ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہے. سولوشن کیا ہے؟ سولوشن جو ہم نے پہلے کیا تھا, ڈسٹرکٹر کو ورچوئل کر دیں, بیس کلاس کے ڈسٹرکٹر کو ورچوئل کر دیں. جی تھوڑا سا ایشو آپ کو نظر آیا؟ پہلے ہم نے جتنے میتھڈس کو ورچوئل کیا تھا, بیس کلاس میں جب ورچوئل کیا, ڈیرائیوڈ کلاس میں اس کا اوور رائڈنگ میتھڈ جو تھا وہ آٹومیٹیکلی ورچوئل ہو جاتا تھا. اور ڈیرائیوڈ کلاس میں جو میتھڈ اوور رائڈ کر رہا ہے اس کا سگنیچر وہی ہوتا تھا جو کہ بیس کلاس کا میتھڈ ہے. جبکہ یہاں پہ اس سچویشن میں بیس کلاس کے ڈسٹرکٹر کا نام کچھ اور ہے, ڈیرائیوڈ کلاس کے ڈسٹرکٹر کا نام کچھ اور ہے, اور جو اس سے ڈیرائیوڈ ہوا ہے اس کے ڈسٹرکٹر کا نام کچھ اور ہے. اٹ از اسٹل ڈی فالوڈ بائی دی نیم آف دی کلاس. سنس کلاسز کے نام ڈسٹنکٹ ہیں, ان کے ڈسٹرکٹرز کے نام آٹومیٹیکلی ڈسٹنکٹ ہو گئے. سو یہ ایک ایکسپشن ہے میتھڈس کو ورچوئل کرنے کی, کہ اگر آپ نے بیس کلاس کا میتھڈ جو ہے وہ ورچوئل کیا ہے تو ڈیرائیوڈ کلاس کا میتھڈ بھی آٹومیٹیکلی ورچوئل ہو گیا, حالانکہ ڈیرائیوڈ کلاس کے ڈسٹرکٹر کا سگنیچر وہ نہیں ہے جو کہ بیس کلاس کے ڈسٹرکٹر کا ہے. تو یہ ایک ایکسپشن ہے میتھڈس کو ورچوئل کرنے کی. یہ دیکھیے اسکرین پہ آپ کے سامنے شیپ کلاس ہے اور اس میں اس کے ڈسٹرکٹر کو ورچوئل کر دیا گیا, اس کے ڈسٹرکٹر سے پہلے ورچوئل کا کی ورڈ لگا دیا گیا. ناؤ دی ڈسٹرکٹر آف شیپ از ورچوئل اینڈ ایز اے کنسیکوینس شیپ سے جتنی کلاسز بھی ڈیرائیو کر رہی ہیں ان کے ڈسٹرکٹر آٹومیٹیکلی ورچوئل ہو گئے ہیں. ان ادر ورڈس اب ہم ان ڈسٹرکٹرز کو پولیمارفیکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں اور وہ کریکٹ بیہیویئر شو کریں گے. یہ کوادریلیٹرل کا ہے ڈسٹرکٹر ورچوئل ہو گیا, اور یہ ریکٹینگل کلاس کا ڈسٹرکٹر ہے. اگین جیسے میں نے پہلے کہا, آپ ڈیرائیوڈ کلاس کے میتھڈس کے ساتھ ورچوئل لکھیں یا نہ لکھیں, کیونکہ بیس کلاس میں وہ ورچوئل ہے تو آٹومیٹیکلی ڈیرائیو کلاس میں بھی ورچوئل ہو جائے گا. اس لیے یہاں پہ ریکٹینگل کے ڈسٹرکٹر کے ساتھ اگر آپ ورچوئل نہ کریں تب بھی یہ ورچوئل ہی ہے, کیونکہ بیس کلاس شیپ کا میتھڈ ڈسٹرکٹر جو ہے وہ ورچوئل ہے. اب دیکھیے یہ کوڈ, وہی کوڈ سنائپٹ اب ہم نے دوبارہ چلا دیا. چینج ہم نے صرف اتنی کی کہ شیپ کلاس دیٹ از دا بیس کلاس کے ڈسٹرکٹر کو ورچوئل کر دیا. اب جب ہم نے ڈیلیٹ پی شیپ کیا تو جو آؤٹ پٹ جنریٹ ہوئی وہ اسکرین کے لوور ہاف میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ریکٹینگل کا ڈسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوا, اس نے آؤٹ پٹ دی ریکٹینگل ڈسٹرکٹر کالڈ. اس کے بعد اس کے بیس کلاس کا ڈسٹرکٹر کال ہوا, کوادریلیٹرل ڈسٹرکٹر کالڈ, اور یہ اسکرین پہ آ گیا. اور اس کے بعد شیپ کلاس کا جو کہ بیس کلاس ہے کوادریلیٹرل کلاس کی, اس کا ڈسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوا اور اس نے اسکرین پہ پرنٹ کروایا شیپ ڈسٹرکٹر کالڈ. دس از دی ریورس آرڈر آف ایگزیکیوشن کنسٹرکٹر کے مقابلے میں. اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟
پکٹوریلی یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. جب ریکٹینگل کلاس کا ڈسٹرکچر ایگزیکیوٹ ہوا تو اس نے ریکٹینگل کا جو پارٹ تھا, ریکٹینگل سے کورسپونڈنگ جو ڈیٹا ممبر تھے ان کو ڈیلیٹ کیا. کوادریلیٹرل کا جب ڈسٹرکٹر کال ہوا تو اس نے اپنے پارٹ سے ڈیل کیا, اور جب ٹاپ موسٹ کلاس جو کہ شیپ تھی اس کا ڈسٹرکٹر ایگزیکیوٹ ہوا تو اس نے اپنے پارٹ کو پراپرلی ڈسٹروائے کیا, ڈیلیٹ کیا, کہیں میموری لیک نہیں آیا. تو دوسرا رول آف تھم, اگر آپ بیس کلاس کے کسی میتھڈ کو ورچوئل کریں یا پیور ورچوئل کریں تو میک شور کریں کہ اس کے ڈسٹرکٹر کو بھی ضرور ورچوئل کیجیے. چاہے اس کے ڈسٹرکٹر کو کی باڈی میں کچھ لکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, ضرور برضرور آپ اس کے ڈسٹرکٹر کو ورچوئل کیجیے تاکہ اس قسم کی سچویشن ارائز ہی نہ کر سکے. سو دس از اے گڈ پروگرامنگ ٹپ. ورچوئل فنکشنز کا یوزیج کیا ہے؟ ورچوئل فنکشن کے دو یوزیج ہیں, ابھی ہم دیکھ چکے ہیں, اس کو ہم سمرائز کر رہے ہیں یہاں پہ. آپ ایک فنکشن کو ورچوئل کرتے ہیں اس لیے کہ آپ اس فنکشن کو پولیمورفیکلی ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی کلاس کی ہائرارکی میں. بیسیکلی آپ اس کا انٹرفیس اور امپلیمنٹیشن دونوں کو انہیرٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جبکہ اگر آپ نے کسی میتھڈ کو پیور ورچوئل کیا ہے تو فار آل پریکٹیکل پرپزز وٹ یو وانٹ از ٹو inherit the only interface of that class. آپ صرف اس کا انٹرفیس انہیریٹ کرنا چاہ رہے ہو تاکہ ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس جو ہے یا ڈیرائیوڈ کلاسز جتنی بھی ہیں وہ سب اس انٹرفیس کے کورسپونڈنگ کچھ امپلیمنٹیشن دیں. سو یہ فرق ہے دونوں میں. یو یوز ورچوئل فنکشنز وین یو وانٹ ٹو انہیریٹ بوتھ انٹرفیس اینڈ امپلیمنٹیشن, اینڈ یوز پیور ورچوئل فنکشن when you want to inherit interface only. یہی اب میں ڈفرنس بٹوین انٹرفیس انہیریٹنس اور انٹرفیس اینڈ امپلیمنٹیشن انہیریٹنس آپ کو کنکریٹلی دکھانا چاہ رہا ہوں. آئیے اب ہم انٹرفیس انہیریٹنس اور انٹرفیس اینڈ امپلیمنٹیشن انہیریٹنس کی ایک کنکریٹ ایگزامپل دیکھ لیں. اس میں جو ہم چیز کرنا چاہ رہے ہیں, شیپ کلاس جو کہ بیس کلاس ہے اس کے ایک میتھڈ کو جو کہ ڈرا کا میتھڈ ہے اسے ہم پیور ورچوئل کر دیں گے کیونکہ شیپ کو ہم ڈرا نہیں کر سکتے ہیں. اٹ از لائن یا سرکل یا ریکٹینگل جسے ہم ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں اور جو کہ ڈرا ہو سکتی ہیں. سو اس لیے اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو گیو اے باڈی اور امپلیمنٹیشن آف ڈرا میتھڈ آف شیپ کلاس. نمبر ایک بات. نمبر دو, ہم ڈرا کو اس لیے بھی پیور ورچوئل کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ شیپ ایک ایبسٹریکٹ کلاس بن جائے, کیونکہ شیپ اٹ سیلف از این ایبسٹریکٹ کانسیپٹ, تاکہ اس کلاس کا کوئی آبجیکٹ ڈکلیئر نہ کیا جا سکے. دوسرا میتھڈ کیلکولیٹ ایریا کا ہے. اب لازمی بات ہے, شیپ اگر ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے تو ہم اس کے ساتھ اس شیپ کا کوئی ایریا ہوتا ہے یہ بھی ہم ایبسٹریکٹلی بات کر سکتے ہیں. اس کی بھی ایز سچ کوئی باڈی نہیں ہونی چاہیے, لیکن فرام امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو اب دیکھیے ہم اس کی کچھ باڈی دے رہے ہیں, ہم اسے ورچوئل کر رہے ہیں, پیور ورچوئل نہیں کر رہے ہیں. میں بھی آپ کو اس کا کوڈ بھی دکھاؤں گا. ہم نے اس سے 3 کلاسز ڈیرائیو کی ہیں, لائن کی کلاس, سرکل کی کلاس اور ریکٹینگل کی کلاس. اب لائن کی کلاس جو ہے اس کا اٹ سیلف کوئی ایریا نہیں ہوتا, لائن کا کوئی ایریا نہیں ہوتا. ہاں سرکل کا ایریا ہے, ریکٹینگل کا ایریا ہے. آپ اپنی اگر کتاب میں ریفر کریں گے تو اس نے شیپ سے پوائنٹ بھی ڈیرائیو کیا ہوا ہے کہ پوائنٹ جو ہے وہ بھی از اے کائنڈ آف شیپ کر کے اس نے پوائنٹ کی کلاس بھی شیپ سے ڈیرائیو کی ہوئی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ پوائنٹ کا بھی ایریا نہیں ہوتا. سو کم از کم ہمارے پاس 2 ایگزامپل تو ایسی ہیں جن کا ایریا نہیں ہوتا, اور اگر ان کلاسز کے آبجیکٹ کے اوپر کیلکولیٹ ایریا کا میتھڈ کال کیا جائے تو لازمی وہ کچھ اسی قسم کا جواب آئے گا کہ ایریا از 0. تو بجائے اس کے کہ یہ میتھڈ 2 یا 2 سے زیادہ ڈیرائیوڈ کلاسز میں لکھیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم شیپ کی کلاس کے کیلکولیٹ ایریا میں ہی اس کی باڈی دے دیتے ہیں
اور ڈیفالٹ امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ اس کا ایریا 0 ہے، تاکہ جس کلاس میں ڈیرائیوڈ کلاس میں کیلکولیٹ ایریا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نہ لکھے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے ڈرا کو پیور ورچوئل کر دیا، کیونکہ ہر کنکریٹ شیپ نے ضرور ڈرا ہونا ہے اور ڈفرنٹ طریقے سے ڈرا ہوتا ہے، تاکہ پوائنٹ بھی ڈفرنٹ طریقے سے ڈرا ہوتا ہے لائن کی نسبت. تو اس کے لیے ہم نے پیور ورچوئل کر دیا تاکہ صرف انٹرفیس انہیرٹ کر سکیں، لیکن کیلکولیٹ ایریا کو ہم نے پیور ورچوئل نہیں کیا، صرف ورچوئل کر دیا تاکہ اس کا انٹرفیس اور امپلیمنٹیشن دونوں انہیرٹ کر سکے. دس از دا ڈفرنس بٹوین انٹرفیس اینڈ امپلیمنٹیشن انہیریٹنس. آئیے اب اس کا کوڈ دیکھتے ہیں. یہ شیپ کلاس کا کوڈ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، صرف ریلیونٹ پورشن ہم دکھا رہے ہیں. ایز یوزل ورچوئل وائڈ ڈرا از اکول ٹو 0. دس از اے پیور ورچوئل میتھڈ، اس کی باڈی نہیں ہے. اور دوسرا میتھڈ کیلکولیٹ ایریا کا، اس کی ہم نے ڈیفالٹ امپلیمنٹیشن دے دی ہے کہ یہ ریٹرن 0 کر رہا ہے کہ ایریا 0 ہے. اور وہ ہم نے اس کی ریزن دیکھ لی کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کہ کیونکہ اس سے ڈیرائیوڈ ایک یا زیادہ کلاسز ایسی ہو سکتی ہیں جن میں واقعتاً شیپ کا کوئی ایریا نہیں ہے. ایگزامپل بینگ لائن اینڈ پوائنٹ. جی سو ایچ ڈیرائیوڈ کلاس آف شیپ انہیریٹس ڈیفالٹ امپلیمنٹیشن آف کیلکولیٹ ایریا. سم میں اوور رائڈ دس، جیسے کہ سرکل اور ٹرائنگل جو ہے وہ اس کو اوور رائڈ کرے گی، کیونکہ سرکل کا ایریا ڈفرنٹ طریقے سے کیلکولیٹ ہوتا ہے اور ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ نارملی 0 نہیں ہوگا انلیس کہ آپ اس کا ریڈیس جو ہے وہ 0 کر دیں. اور اسی طرح ٹرائنگل بھی اگر یہ ٹریویل ٹرائنگل نہیں ہے تو اس کا بھی کچھ ایریا ہوگا. تو یہ دونوں میتھڈز اس کو اوور رائڈ کریں گی. پوائنٹ اور لائن کو اس کو اوور رائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ امپلیمنٹیشن اپنی بیس کلاس سے انہیرٹ کر سکتی. جبکہ شیپ کلاس میں ڈرا کا میتھڈ، اس میں کو ہم نے پیور ورچوئل کر دیا ہے. وی آر فورسنگ دی ڈیرائیوڈ کلاس ٹو پرووائڈ اپروپریٹ امپلیمنٹیشن فار دیم. بینیفٹ اس کا یہ بھی ہے کیونکہ یہ پیور ورچوئل ہے، ڈیرائیوڈ کلاسز آر فورس ٹو پرووائڈ امپلیمنٹیشن. وہ امپلیمنٹیشن پرووائڈ کریں گی تبھی وہ کنکریٹ کلاسز بن سکتی ہیں، ورنہ وہ کنکریٹ کلاسز نہیں بنیں گی اور وہ ایبسٹریکٹ ہی رہیں گی. کا مطلب ہے کہ ہم صرف انٹرفیس، یا بعض کتابوں میں اسے کہتے ہیں ہم صرف ٹائپ ہی انہیریٹ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو وہ ایک ہالو سی ٹائپ رہ جاتی ہے جس کو باڈی دے کے ڈرائیو کلاس میں ہم اسے کنکریٹ بناتے ہیں. آئیے اب ہم تھوڑا سا انڈر دی ہوڈ جائیں کہ یہ پولیمورفزم جو ہے، ڈائنامک بائنڈنگ جو ہے، یہ امپلیمنٹ کیسے ہوتی ہے. جب تک آپ اس تھوڑی سی ڈیٹیل کو نہیں دیکھیں گے یہ ایسا ہی رہے گا جیسے کہ کوئی رن ٹائم کے اوپر کوئی جن بیٹھا ہوا اور اسے آٹومیٹکلی پتا چل جاتا ہے. جو سوئچ کا کوڈ ہم نے دیکھا تھا پچھلے لیکچر کے سٹارٹ میں، اف دین ایلس دیکھا تھا، جس سے پتا چل جاتا ہے رن ٹائم کے اوپر آپ کے کوڈ کو کہ یہ آبجیکٹ کس کلاس کو بلونگ کرتا ہے، تاکہ آپ اس کلاس کے میتھڈ کو ایکسپلسٹلی کال کرتے ہیں. یہ سی پلس پلس انڈر دی ہوڈ کرتی کیسے ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. کمپائلرز میں ایک ورچوئل ٹیبل کا کانسیپٹ ہے جسے وی ٹیبل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کانسیپٹ کو اکثر سی پلس پلس کے کمپائلر یوز کرتے ہیں پولیمورفزم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اے ورچوئل ٹیبل is an array of pointers to virtual functions of a class. پھر سے for each class that has a virtual function, whether it is a simple virtual function or pure virtual function, with every such class, compiler will associate a virtual table which is an array of pointers to these virtual functions. An array of pointers to virtual functions. نان ورچوئل فنکشن کے لیے وی ٹیبل میں کوئی جگہ نہیں ہے.
دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو ریمبر. ورچوئل ٹیبل میں جگہ ایلوکیٹ کی گئی ہے پوائنٹرز ٹو ورچوئل فنکشن آف دیٹ کلاس. نان ورچوئل فنکشن کے لیے اس ٹیبل میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ کوڈ کا سنائپٹ ہے جی, اور میں پھر اس کوڈ کے سنائپٹ کے اگینسٹ آپ کو ورچوئل ٹیبلز بنا کے دکھاؤں گا. پوائنٹ کا ہمارے پاس کوئی کلاس ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھی تھی. ہم نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. لیٹس اسیوم کہ ہمارے پاس پوائنٹ کی کلاس ہے اور وہ کارٹیزین کوآرڈینیٹ میں ایک پوائنٹ کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. سو ہم 2 پوائنٹس ڈکلیئر کر رہے ہیں آبجیکٹ آف ٹائپ پوائنٹ P1 10 10 اینڈ P2 30 30. اس سے اگلی لائن میں ہم ایک شیپ کا پوائنٹر جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں پی شیپ کے نام سے, شیپ اسٹیرکس پی شیپ. اور اس پھر پی شیپ کو ہم پوائنٹ کروا رہے ہیں ایک لائن کے آبجیکٹ کی طرف جو کہ ہم ڈائنامیکلی کریٹ کر رہے ہیں اس لائن کے آبجیکٹ کو. پی شیپ از اکول ٹو نیو لائن P1, P2. سو لائن کا آبجیکٹ ہم ڈائنامیکلی کریٹ کر رہے ہیں اور لائن کے جو 2 اینڈ پوائنٹ ہیں P1 اور P2 وہ اس کو کنسٹرکٹر کو پاس کیے جا رہے ہیں. اور اب ہم پی شیپ کے پوائنٹر کے ذریعے پولیمورفیکلی ڈرا کا میتھڈ کال کر رہے ہیں اور کیلکولیٹ ایریا کا میتھڈ کال کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم پی شیپ کا ڈرا میتھڈ میں اسی لیے کال کر سکا ہوں اور لائن کا آبجیکٹ بھی میں اسی لیے کریٹ کر سکا ہوں کیونکہ لائن نے ڈرا کے میتھڈ کی باڈی دے دی تھی اور یہ لائن کا آبجیکٹ ایک کنکریٹ کلاس بن گئی تھی. سو ڈرا پیور ورچوئل میتھڈ تھا جس کو لائن نے نان پیور ورچوئل کیا, اور کیلکولیٹ ایریا کا میتھڈ بیسیکلی انہیریٹ ہو رہا ہے شیپ کے میتھڈ سے. یہ دیکھیے شیپ پیور ورچوئل کلاس تھی, اس کا ایک میتھڈ پیور ورچوئل تھا ڈرا, اور دوسرا میتھڈ سمپل ورچوئل تھا جو کہ کیلکولیٹ ایریا کا تھا. تو اسکرین کی ٹاپ لیفٹ پہ آپ دیکھیے ایک ایرے ہے پوائنٹرز کی, اس ایرے کا سائز 2 ہے. اس ایرے کے پہلے انڈیکس کے اوپر ایک پوائنٹر پڑا ہوا ہے جو کہ پوائنٹ کر رہا ہے ٹوورڈز دی باڈی آف کیلکولیٹ ایریا کے میتھڈ کو. ایکسٹریم لیفٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا ٹرائنگل سا بنایا ہوا ہے جس میں ڈاٹ 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 لکھا ہوا ہے. دیٹ از بیسیکلی باڈی آف کیلکولیٹ ایریا. اور شیپ کے وی ٹیبل میں سے ایک پوائنٹر اس کی باڈی کو پوائنٹ کر رہا ہے, پوائنٹر ٹو فنکشن. اس کا جو ایرے کے شیپ کے وی ٹیبل کے ایرے کا جو دوسری اس میں جگہ ہے دیٹ از سیکنڈ انڈیکس جو ہے اس میں 0 پڑا ہوا ہے. یہ نل پوائنٹر ہے. ڈرا کیونکہ پیور ورچوئل فنکشن ہے, اس کی کوئی باڈی اور امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اس لیے یہاں پہ نل پوائنٹر پڑا ہوا ہے. اور اسے نیچے دیکھیے لائن کا ورچوئل ٹیبل ہے جسے ہم لائن وی ٹیبل کہہ رہے ہیں, اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے ایرے میں پہلا جو انڈیکس ہے اس میں جو پوائنٹر ہے وہ اسی جگہ پہ پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ شیپ کے وی ٹیبل کا کیلکولیٹ ایریا کا پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے. ان ادر ورڈز شیپ اور لائن کا کیلکولیٹ ایریا بیسیکلی ایک ہی ممبر فنکشن ہے. لائن نے کیونکہ کیلکولیٹ ایریا کو اوور رائڈ نہیں کیا, وہ کیلکولیٹ ایریا کو انہیریٹ کر رہا ہے. جب بھی لائن کے آبجیکٹ کے اوپر کیلکولیٹ ایریا کا میتھڈ کال ہوگا, ایکچولی وہ شیپ کے کلاس میں کیلکولیٹ ایریا کا جو فنکشن دیا ہوا ہے وہ اسی کو کال جا رہی ہے. اس لیے اسکرین پہ یہ دونوں پوائنٹرز ایک ہی باڈی کو پوائنٹ کر رہے ہیں, کیلکولیٹ ایریا کی باڈی کو, جو کہ ایکچولی شیپ کلاس میں لکھی گئی تھی. لائن نے ڈرا کے میتھڈ کو اوور رائٹ کیا, اس لیے لائن کے وی ٹیبل میں جو ایرے کا جو سیکنڈ انڈیکس ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے ڈرا کی باڈی پہ جو کہ لائن نے فرنش کی ہے. لائن کی کلاس میں ہم نے جو ڈرا کا میتھڈ لکھا ہے یہ اس کی باڈی کو پوائنٹ کر رہا ہے. اسکرین کی رائٹ ہینڈ پہ دیکھیے جو آپ کو
چیز نظر آ رہی ہے وہ لائن کا آبجیکٹ ہے. لائن کا آبجیکٹ لکھا ہوا ہے, اس کے نیچے ایک چھوٹا سا اسکویئرش سا ڈبہ بنا ہوا ہے, اور اس کے نیچے ایک ریکٹینگل ہے. جو ریکٹینگل ہے وہ ہم نارملی یوز کرتے آئے ہیں پہلے بھی آبجیکٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. آبجیکٹ کو آپ کو پتا ہے ریپرزینٹ کرنے سے مراد ہے میموری کا وہ ایریا جس میں اس آبجیکٹ کے ڈیٹا ممبرس کے لیے جگہ الوکیٹ کی گئی ہے. سو اگر آپ لائن کا آبجیکٹ دیکھیے اسکرین کے اوپر, تو اس میں جو 0.2 ہے اس کے لیے جگہ ہے اور اس کو انیشلائز کیا گیا ہے P2 کے ساتھ. 0.1 کے لیے جگہ ہے جس کو انیشلائز کیا گیا ہے P1 کے ساتھ. یہ دو ڈیٹا ممبر ہیں لائن کے, اور اس سے اوپر شیپ ڈاٹ 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 لگایا ہے کہ شیپ کے جو ڈیٹا ممبر ہیں ان کے لیے یہاں پہ جگہ ہے. یہ نارمل ایک آبجیکٹ ہوتا تھا جو ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں, اس کی میموری کا ویو کہہ لیجیے, میموری کی پکچر کہہ لیجیے اس کی. اور جو اس کے اوپر جو چھوٹا سا اسکویئرش ڈبہ بنا ہوا ہے, یہ ہر اس آبجیکٹ کے ساتھ بن جائے گا جس کا کوئی بھی, جس کی کورسپونڈنگ کلاس میں کوئی بھی میتھڈ ورچوئل ہے, اور یہ کہلاتا ہے اٹ از اے پوائنٹر ٹو دی ورچوئل ٹیبل آف دی کورسپونڈنگ کلاس. سو یہ پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے لائن کے وی ٹیبل کو, اور آپ وہ لائن دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہاں سے وہ لائن ایک وی ٹیبل پہ جا رہی ہے. اس کے اسکرین کے اینڈ کے اوپر آپ پی شیپ کا جو پوائنٹر تھا اس کو دیکھ رہے ہیں. سو پی شیپ کے پوائنٹر کو جب ہم نے انیشلائز کروایا لائن کے آبجیکٹ کے ایڈریس سے, تو پوائنٹر نے پوائنٹ کرنا شروع کر دیا لائن کے آبجیکٹ کی طرف. وہ پوائنٹڈ لائن شو ہو رہی ہے جو کہ پی شیپ سے لائن آبجیکٹ کی طرف جا رہی ہے. اب میں آپ کو سیکوینس بتا رہا ہوں کہ جب ہم نے پی شیپ سے ڈرا کال کیا تو ایکچولی رن ٹائم کے اوپر کیا ہوا. پی شیپ کیونکہ پوائنٹ کر رہا ہے لائن کے آبجیکٹ کی طرف, تو لائن کے آبجیکٹ پہ سو کالڈ ایگزیکیوشن گئی. لائن کے آبجیکٹ کے اوپر جو ورچوئل ٹیبل کا پوائنٹر ہے, اس پوائنٹر کے ذریعے ہم لائن کے وی ٹیبل پہ چلے گئے. لائن کے وی ٹیبل میں جو سیکنڈ پوزیشن ہے وہاں پہ ڈرا میتھڈ کا پوائنٹر پڑا ہوا ہے. اس پوائنٹر کے ذریعے ہم ڈرا کا میتھڈ ایگزیکیوٹ کرتے. دس از دا سیکوینس. پی شیپ کے پوائنٹر کے ذریعے ہم لائن کے آبجیکٹ پہ گئے. لائن کے آبجیکٹ کے اوپر پوائنٹر ٹو وی ٹیبل پڑا ہوا ہے, وہاں سے اس پوائنٹر کے ذریعے سیکنڈ ان ڈائریکشن کے ذریعے ہم لائن کے وی ٹیبل پہ چلے گئے. کمپائلر کو پتا ہے کہ اس وی ٹیبل میں سیکنڈ پوزیشن کے اوپر ڈرا کا پوائنٹر پڑا ہوا ہے, تو وہ سیکنڈ پوزیشن پہ جا کے ڈرا میتھڈ کا پوائنٹر اٹھا کے ڈرا میتھڈ کو کال بھیج دیتا ہے. یہ سارا کچھ رن ٹائم کے اوپر ہو رہا ہے. سو رن ٹائم پہ یہ ایگزیکیوشن. کیلکولیٹ ایریا کی کیسے کیلکولیشن ہو رہی ہے؟ اگین پوائنٹر پی شیپ لائن کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے, وہاں سے ہم پوائنٹر کے ذریعے لائن آبجیکٹ کے اوپر پہنچے. لائن آبجیکٹ کے اوپر پوائنٹر ٹو وی ٹیبل ہے لائن کا, وہاں سے لائن کے وی ٹیبل میں پہنچے. لائن کے وی ٹیبل کی پہلی انٹری از اے پوائنٹر ٹو کیلکولیٹ ایریا میتھڈ, اس کے ذریعے ہم کیلکولیٹ ایریا کا فنکشن ایکسیکیوٹ کروا لیتے. اور یہ پوائنٹر کیلکولیٹ ایریا کا اس جگہ پہ پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ شیپ کلاس کا کیلکولیٹ ایریا کا فنکشن کی باڈی پڑی ہوئی. دس از امپلیمنٹیشن انہیریٹنس. سو یہ ساری کی ساری ایگزیکیوشن ڈائنامکلی رن ٹائم کے اوپر ہو رہی ہے. یہ سارا اسٹرکچر کمپائلر کمپائل ٹائم پہ بنا کے رکھ دیتا ہے, لیکن یہ ٹرپل ان ڈائریکشن کے ذریعے جو کال ہو رہی ہے یہ رن ٹائم کے اوپر ہوتی ہے. ایک پوائنٹ اس میں رہ گیا, وہ یہ ہے کہ کمپائلر کو کیسے پتا چلا کہ شیپ جو کیلکولیٹ ایریا ہے وہ وی ٹیبل میں انڈیکس 1 پہ پڑا ہوا ہے اور ڈرا کا میتھڈ جو ہے وہ انڈیکس 2 پہ پڑا ہوا ہے یا سیکنڈ پوزیشن پہ پڑا ہوا ہے. اٹ از سمپل میتھڈ, سمپل. کمپائلر کسی طرح بھی کر سکتا ہے.
اسے ہائرارکی میں جو پہلی کلاس ملی اس میں وہ ورچوئل میتھڈ جس آرڈر میں پڑے ہوئے ہیں وہ اسی آرڈر میں وہ ورچوئل ٹیبل میں ان کا پوائنٹر رکھ دے, اور اس کے بعد جتنی بھی ڈرائیو کلاسز ہیں ان کے ورچوئل یا پیور ورچوئل میتھڈ کو وہ اسی آرڈر میں ان کے ریسپیکٹو وی ٹیبل میں رکھے گا. سمپل ہے. سو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسے پتا کیسے چلا کہ ڈرا کا میتھڈ ورچوئل ٹیبل کی سیکنڈ پوزیشن پہ پڑا ہوا ہے اور کیلکولیٹ ایریا کا پہلی پوزیشن میں پڑا. سو دس از وٹ اور ہاؤ ڈائنامک ڈسپیچ از ڈن. دیٹ از ڈائنامک بائنڈنگ کیسے کی جاتی. فار نان ورچوئل فنکشنز کمپائلر جسٹ جنریٹس کوڈ ٹو کال دی فنکشن. یہاں پہ ورچوئل ٹیبل جو آپ نے دیکھا اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا نان ورچوئل میتھڈ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اگر نان ورچوئل میتھڈ ہے تو کمپائلر کو پتا ہے کال کیسے کرنی ہے تو وہ اسٹیٹک بائنڈنگ کر دے گا. اگر ورچوئل میتھڈس ہیں تو دس از ہاؤ اٹ از ڈن. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں پوائنٹر کے ذریعے آبجیکٹ کو ایکسس کیا جاتا ہے. اس آبجیکٹ سے اس کا جو ایسوسیٹو ورچوئل ٹیبل ہوتا ہے اسے ایکسس کیا جاتا ہے. پھر اس ورچوئل ٹیبل کی کسی اپروپریٹ انٹری کے اوپر پوائنٹر ٹو فنکشن پڑا ہوا ہے اور وہ پوائنٹر کے ذریعے وہ فنکشن ایکزیکیوٹ کروا دیا جاتا ہے. دس از ڈائنامک ڈسپیچ یا ڈائنامک بائنڈنگ. لاسٹلی جی جو کنکلوژن ہے پولیمورفزم میں, اب یہ جو سارا کچھ میں نے آپ کو دکھایا دس از این اوور ہیڈ, میموری اوور ہیڈ ایز ویل ایز ایگزیکیوشن اوور ہیڈ. سو یہ نہ کیجئے کہ جب بھی کوئی کلاس بنائیں تو ہر کلاس کو ہر میتھڈ کو ورچوئل کرنا شروع کر دیں. C++ میں ایگزیکیوشن سلو ہو جاتی ہے. جہاں پہ نیسیسری ہے, جہاں پہ آپ کو پتا ہے ڈیزائن کے وقت کہ آپ نے پولیمورفیکلی اس چیز کو یوز کرنا ہے, صرف وہیں پہ اور اپروپریٹ میتھڈس کو ہی ورچوئل کیجئے. جن میتھڈس کو آپ پولیمورفیکلی یوز نہیں کر رہے ہیں انہیں ان نیسسریلی ورچوئل نہ کیجیے. ہر ورچوئل میتھڈ کے لیے آپ نے دیکھ لیا کہ ورچوئل ٹیبل میں ایک پوائنٹر ایلوکیٹ ہوتا ہے. وی ٹیبل کا سائز بڑھتا جائے گا جیسے جتنے میتھڈس کو آپ ورچوئل کریں گے اس کے حساب سے. جہاں پہ ایبسولوٹ نیسیسٹی ہے وہیں پہ کیجیے ورنہ نہ کیجیے. اکثر اوقات جب آپ ریئل ٹائم میں پروگرامنگ کر رہے ہیں, ریئل ٹائم آپ کو رسپانس چاہیے ہے, وہاں پہ کوشش کیجیے کہ پولیمورفزم کو ایوائڈ کر جائیے. اور ابھی ہم چند لیکچرز کے بعد دیکھیں گے STL کی لائبریری ہے جو C++ کے ساتھ آتی ہے, ہر کمپائلر کے ساتھ آتی ہے. اٹ از اے اسٹینڈرڈ لائبریری. اس میں انہوں نے کلاس ہائرارکی یوز کی ہے. ریئرلی انہوں نے پولیمورفزم یوز کیا ہے کیونکہ پولیمورفزم ڈز امپوز سم رن ٹائم پینلٹی ایگزیکیوشن. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں اور میں جیسا کہ میرا معمول ہے ریکیپ کرنا چاہوں گا آج کے لیکچر کا. آج ہم نے شروع کیا ایبسٹریکٹ کلاسز کے کانسیپٹ سے. کانسیپٹ ہم پہلے دیکھ آئے ہوئے ہیں. ہم C++ میں ایبسٹریکٹ کلاسز کیسے بنائیں. C++ میں وہ کلاسز ایبسٹریکٹ ہیں جن کا کوئی آبجیکٹ ڈکلیئر نہ کیا جا سکے, کوئی آبجیکٹ ان سے انسٹینشیٹ نہ کیا جا سکے. اور اگر ہم کلاس کے کسی میتھڈ کو, ممبر فنکشن کو پیور ورچوئل کرتے ہیں تو وہ کلاس ایبسٹریکٹ کلاس ہو جاتی ہے. اور وہ کلاس اس وقت تک ایبسٹریکٹ رہتی ہے جب تک کہ اس سے کوئی ڈیرائیو کلاس اس میتھڈ کو نان پیور ورچوئل نہ کر دے. نان پیور ورچوئل سے مراد میری یہ ہے کہ اس کی باڈی دے دے اور اس کے پروٹوٹائپ کے ساتھ از اکول ٹو 0 نہ لکھے. سو اگر ایک میتھڈ کسی کلاس میں پیور ورچوئل ہے تو اس سے ساری کلاسز جو کہ اس سے ڈیرائیو کر رہی ہیں اور جو یہ میتھڈ انہیرٹ کر رہی ہیں اور جو اسے نان پیور ورچوئل نہیں کر رہی, وہ ساری کی ساری ڈرائیو کلاسز بھی ایبسٹریکٹ کلاسز رہیں گی. ان کے آبجیکٹ کریٹ نہیں کیے جا سکیں گے. سو وہ پہلی وہ کلاس جو اس میتھڈ کو, پیور ورچوئل میتھڈ کو بیس کلاس کے نان پیور ورچوئل کرے گی, وہ کنکریٹ کلاس ہوگی. اس سے ہم آبجیکٹ ڈکلیئر اور انسٹینشیٹ کروا سکیں گے.
اس کے بعد ہم انٹرفیس اور انٹرفیس اینڈ امپلیمنٹیشن انہیریٹنس پہ گئے. ہم نے دیکھا کہ پیور ورچوئل میتھڈس جو ہیں وہ نارملی یوز کیے جاتے ہیں انٹرفیس انہیریٹنس کے لیے, اور سمپل ورچوئل میتھڈس یوز کیے جاتے ہیں انٹرفیس اور امپلیمنٹیشن انہیریٹنس کے لیے. اس کی ہم نے ایگزامپل دیکھی, اور اس کے بعد لاسٹلی ہم نے وہ انڈر لائن میکنزم دیکھا جس کے ذریعے پولیمارفزم امپلیمنٹ کی جاتی ہے, یا ان ادر ورڈز ڈائنامک ڈسپیچ یا ڈائنامک بائنڈنگ جو امپلیمنٹ کی جاتی ہے C++ میں, وہ ہم نے دیکھا. اس میں مین کانسیپٹ ورچوئل ٹیبل کا ہے. ہر وہ کلاس C++ میں جس کا کوئی ممبر فنکشن ورچوئل ہے, چاہے وہ پیور ورچوئل ہو یا سمپل ورچوئل ہو, ہر اس کلاس کے ساتھ ایک ورچوئل ٹیبل بنایا جاتا ہے. ورچوئل ٹیبل از نتھنگ بٹ این ارے آف پوائنٹرز ٹو ورچوئل میتھڈس. کلاس میں جتنے ورچوئل میتھڈس ہیں اس ارے کا سائز بھی اتنا ہے, اور ہر ارے کی ایک پوزیشن سے کسی ایک ورچوئل میتھڈ کی باڈی کی طرف پوائنٹر جا رہا ہے. ان وی ٹیبل کے ساتھ ہم ڈائنامک ڈسپیچ اچیو کرتے ہیں C++ میں. یہ وی ٹیبل کمپائلر بنا کے رکھ دیتا ہے, لیکن رن ٹائم کے اوپر ٹرپل انڈائریکشن کے ذریعے پولیمارفیکلی کوئی میتھڈ کال ہوتا ہے. بیس کلاس کا پوائنٹر, بیس کلاس کے پوائنٹر کے ذریعے ہم آبجیکٹ تک پہنچتے ہیں, آبجیکٹس کے ذریعے ہم اس کے ایسوسیٹڈ ورچوئل ٹیبل تک پہنچتے ہیں, اور اس ورچوئل ٹیبل کی کسی پوزیشن کے اوپر پوائنٹر ٹو فنکشن کے ذریعے ہم وہ ممبر فنکشن انووک کرتے ہیں. سو دس ڈز امپوز اے پینلٹی آن رن ٹائم. ایگزیکیوشن تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے. سو ہر کلاس کے ہر میتھڈ کو ورچوئل نہیں کرنا چاہیے. جہاں پہ ضرورت ہے جس میتھڈ کو کرنے کی, جس کو آپ نے پولیمارفیکلی ٹریٹ کرنا ہے سبسیکوینٹلی, صرف اسے ہی ورچوئل کیجئے, باقی کو نان ورچوئل رہنے دیجیے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.